السلام علیکم، لائیو ود عادل شاہ زیب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان۔ سب سے پہلے تو آپ کو نئے سال مبارک ہو۔ آج کے نئے سال کے پہلے پروگرام کا آغاز اس دعا کے ساتھ کہ 2024 ہم سب کے لیے، ہمارے پاکستان کے لیے خوشیاں لے کر آئے اور پاک وطن کی حفاظت فرمائے۔ 2023 کا اختتام انتخابی گہما گہمی کے ساتھ ہوا۔ عام انتخابات میں اب صرف 38 دن رہ گئے ہیں۔ 8 فروری کو پاکستانی قوم اپنے ووٹ کا حق استعمال کر کے نئی جمہوری حکومت کا انتخاب کرے گی۔ سال 2023 پر اگر نظر ڈالیں تو کئی ہنگامہ خیز واقعات بھی رونما ہوئے جس نے ملکی سیاسی منظرنامے پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ 14 جنوری کو پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی اور 18 جنوری کو کے پی کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے صوبائی اسمبلیوں کو تحلیل کر دیا، جس کے بعد ان صوبوں میں الیکشن کے لیے قانونی جنگ شروع ہوئی، لیکن انتخابات نہیں ہو سکے۔ گزشتہ سال مارچ میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کو لاہور میں ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس پر پی ٹی آئی کے کارکنان اور پولیس کے درمیان تصادم بھی ہوا۔ پھر 9 مئی پہنچا۔ 9 مئی کو سابق وزیر اعظم کو اسلام آباد میں ہائی کورٹ کے باہر سے گرفتار کیا گیا، جس کے بعد ملک کے مختلف شہروں میں مظاہرے ہوئے۔ مظاہرین نے فوجی تنصیبات بشمول کور کمانڈر لاہور کی رہائش گاہ جی ایچ کی اور دیگر اہم تنصیبات سمیت ریاستی املاک پر حملے ہوئے، جس کے رد عمل میں ریاست حرکت میں آئی اور جو افراد ملوث تھے ان کی گرفتاریاں ہوئیں۔ 9 مئی کے بعد حکومت نے مزید سخت اقدامات اٹھاتے ہوئے ریاستی اور فوجی تنصیبات پر حملے کرنے والوں کو پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ سمیت متعلقہ قوانین کے تحت انصاف کے کٹہرے میں لانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن جو لوگ گرفتار ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ انصاف نہیں ہو رہا، یہ سیاسی انتقام ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ 9 اور 10 مئی کے واقعات کی روشنی میں 102 افراد گرفتار کیے گئے، ان کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کیا گیا۔ 5 اگست 2023 کے دن اسلام آباد کی سیشن عدالت نے عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں 3 سال قید کی سزا سنائی اور 2018 کے بعد وہ دوسرے وزیر اعظم بنے سابق جن کو سزا ہوئی۔ پہلے نواز شریف صاحب نائل ہوئے، اس کے بعد عمران خان صاحب نائل ہوئے اور ان کو 5 سال کے لیے کسی بھی سرکاری عوامی عہدے کے لیے نائل قرار دیا گیا۔ ان کی رہائش گاہ زمان پارک سے ان کو پھر گرفتار کیا گیا۔ 2018 کے عام انتخابات کے نتیجے میں تشکیل پانے والی قومی اسمبلی کی مدت 12 اگست 2023 کی رات 12 بجے مکمل ہوئی اور اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف نے مقررہ مدت سے پہلے ہی اسمبلی تحلیل کر دی تھی۔ 14 اگست کو نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ملک کے 8ویں جو نگران وزیر اعظم ہیں ان کی حیثیت سے عہدے کا حلف لیا۔ 90 دن میں انتخابات ہونے تھے، 90 دن سے معاملہ کافی آگے چلا گیا ہے۔ پھر 17 ستمبر کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ 21 اکتوبر 2023 کے دن 3 مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم رہنے والے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف 4 سال کی خود ساختہ جلا وطنی ختم کرنے کے بعد وطن واپس آئے۔ نیب نے نواز شریف کے خلاف ایون فیلڈ ریفرنس، العزیزیہ اسٹیل مل ریفرنس اور فلیگ شپ ریفرنس دائر کیے تھے۔ وطن واپسی پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب کے العزیزیہ اسٹیل مل ریفرنس میں قید کی سزا پر نائل قرار دیے جانے والے سابق وزیر اعظم کو باعزت بری کیا۔ اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ ایون فیلڈ ریفرنس میں نیب کورٹ کی سزا کالعدم قرار دے چکی تھی، جبکہ فلیگ شپ ریفرنس نیب کی جانب سے واپس لینے پر ختم کر دیا گیا تھا۔ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اب الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کے کاغذات نامزدگی جمع ہو چکے ہیں، منظور ہو چکے ہیں۔ 4 نومبر کو الیکشن کمیشن نے ملک میں عام انتخابات 8 فروری کو کرانے کا اعلان کیا اور 16 دسمبر کو الیکشن کا شیڈیول جاری کیا۔ 2 دسمبر کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حکم پر پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کا انعقاد کیا گیا، جس میں عمران خان کے نامزد امیدوار بیرسٹر گور علی جو ہے وہ بلا مقابلہ منتخب ہوئے۔ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو الیکشن کمیشن نے کالعدم قرار دے دیا، بیٹ کا نشان واپس لے لیا گیا، لیکن پی ٹی آئی کی اپیل پر پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے پر حکم امتناع جاری کیا۔ یہ تو تھے 2023 کے چند اہم واقعات جن کے ملکی سیاست پر گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ 2024 کے آغاز کی بات کی جائے، نئے سال میں ملک کی نئی حکومت کا انتخاب ہونے جا رہا ہے۔ نئی حکومت کو نئے چیلنجز کا سامنا ہوگا اور سب سے اہم بات وہ یہ کہ پاکستان میں زیادہ دور نہیں جاتے، 2013 کے انتخابات ہوں وہ کنٹروورشل بنا دیے گئے یا تھے، پھر 2018 میں جس طرح کے انتخابات ہوئے، آر ٹی ایس فیل ہوا، نون لیگ کا اس وقت دعویٰ یہ تھا انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا جا رہا اور عمران خان کو اقتدار میں لانے کے لیے نواز شریف کو نااہل کیا گیا۔ آج بھی پی ٹی آئی کا
دعویٰ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو اقتدار میں لانے کے لیے پی ٹی آئی کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب اگر جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہم نے ملک میں دیکھی، اس کا خاتمہ جو تھا وہ ایک صاف اور شفاف انتخابات سے ہو سکتا تھا، یہ ایک پہلا سٹیپ ہوتا۔ لیکن اگر انتخابات ابھی سے کنٹروورشل ہیں، دعوے ہو رہے ہیں کہ جناب نشان واپس لیا گیا، وہ تو اب مل گیا، لیکن نامینیشن پیپرز تک جو ہیں وہ چھین لیے گئے، تو وے فارورڈ اب کیا ہے؟ 2023 تو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا، 2024 میں جو غلطیاں بار بار دہرائی جاتی ہیں، کیا اب وہ ایٹ لیسٹ نہیں دہرائے جائیں گی، یا دائروں کا یہ سفر جو ہے وہ 2024 میں بھی جاری رہے گا؟ آج پینل جو ہے میرا پسندیدہ پینل ہے، پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم صاحب جب بھی پاکستان ہیں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ انہیں اسٹوڈیو میں بلائیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، WWF کے پریزیڈنٹ ہیں اور انٹرنیشنل امور پر ان کا اچھا خاصا اثر ہے، بوسٹن یونیورسٹی کے پارڈی اسکول آف گلوبل اسٹڈیز کے سے وہ وابستہ ہیں۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب انتہائی آزاد سیاستدان ہیں، اس دفعہ بھی وہ 2 حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور شاید کسی پارٹی میں وہ ایڈجسٹ اس لیے بھی نہیں ہوتے کہ ان کا جو اوپینین ہوتا ہے وہ اکثر ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ آزاد اوپینین سامنے آ رہا ہے۔ اور ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، کالمسٹ ہیں، زبردست کالمسٹ لکھتے ہیں، اکانومسٹ ہیں، اور ہمارے ساتھ اکثر پروگرام میں آتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو، آپ ہمیشہ ہمارے لیے ٹائم نکال دیتے ہیں، لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے آپ کا، آپ کو ایک تو نیا سال مبارک ہو۔ سر تجزیہ آپ شروع کریں کہ 2023 میں جو واقعات ہوئے اور پھر اس کو لے کے چلتے ہیں 2024 میں، کہ کیا چیزیں تھیں جو کہ ریاست کو بھی، سیاسی جماعتوں کو بھی، ہمارے اداروں کو بھی وہ اگنور ہو سکتی تھی اور اگنور ہونی چاہیے 2024 میں وہ پھر؟ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ فار ہیونگ می، لیکن بہت شکریہ مبارکباد کا، آپ کو بھی نیا سال مبارک ہو، آپ کے دیکھنے والوں کو بھی ہو، لیکن اصلی دعا یہ ہے کہ کاش یہ سال مبارک ہو جی، کیونکہ اس سال کے اوپر 2023 کا سایہ ہے، اور 2023 کافی منحوس سال ہے۔ میں عالمی سطح پہ بات کر رہا ہوں جی، آپ نے جو واقعات بیان کیے وہ پاکستان کے بارے میں تھے، لیکن اگر ہم عالمی سطح کو بھی اس کے ساتھ جوڑیں، جو غزہ میں ہو رہا ہے، جو یوکرین میں ہو رہا ہے، جو ٹوٹ ہمیں پاکستان میں نظر آتی ہے وہ دنیا بھر میں نظر آتی ہے سیاست کی، جمہوریت کی۔ سو ان اے وے 2023 جو ہے میرے خیال میں نے کہیں اور بھی کہا تھا، وہ ایک ٹوٹ کا سال تھا۔ اس نے بہت سی چیزیں توڑی، اس نے غزہ میں انسانیت توڑی، اس نے دنیا کے ملک آفٹر ملک آفٹر ملک جمہوریت کا جو آئیڈیا ہے اس کو توڑا جی، اس نے عالمی جو نظام ہے اس کو توڑا، اور 2024 جو ہے وہ اس ملبے کا سال ہے۔ ان اے وے اگر وہ آپ کو یاد ہو یا دیکھنے والوں کو، جب پی ٹی وی ہوا کرتی تھی تو پروگرام کے بیچ میں وقفہ دیتے تھے اور پھر کہتے تھے اب پروگرام کا بقیہ حصہ شروع ہوگا۔ جی، سو 2024 جو ہے وہ 2023 کے پروگرام کا بقیہ حصہ ہے، اور 2024 میں جو سب سے بڑی چیز آئی ہے 2023 سے وہ اس ٹوٹ کا ملبہ ہے۔ سو ان اے وے ہم اس کے شیڈو میں ہی نکلیں گے۔ اب کیا اس کا وے فارورڈ ہے؟ آئی ہوپ فارورڈ ہو، لیکن ایک تشویش یقیناً یہ ہونی چاہیے کہ کیا ہم اس بھور، وہ جو آپ کہتے ہیں نا دائروں کا سرکل، جی، جی، دائروں کا سفر، یہ دائروں کا جو سفر ہے یہ اب انسانیت کے لیے دنیا بھر میں، سرٹنلی ہمارے ملک میں بھی ایک بہت بھاری سفر ہو گیا، اور یہ صرف دائروں کا سفر نہیں ہے، مجھے اس کی اردو آپ بتا دیجیے گا، یہ ایک ڈاؤن ورڈ اسپائرل ہے۔ وہ دائرہ جو ہے وہ بھور ہے، اس ایک تو ہوتا نا کہ آپ دائرے میں دھستے چلے جاتے ہیں، جس طرح دلدل میں ایسا نہیں ہے کہ ایک دائرہ ہے اسی پہ ہم چلے جا رہے ہیں، ہر قدم کے ساتھ ہم اس بھور میں پھنس رہے ہیں۔ اور اس وقت سچی بات یہ ہے کہ آج پہلی تاریخ ہے، پازیٹیو ہونا چاہیے، میں ہونا چاہتا ہوں، لیکن میں جب دنیا کو دیکھتا ہوں یا پاکستان میں دیکھتا ہوں تو مجھے مسکراہٹ سے زیادہ لوگوں کی شکل پہ خوف نظر آتا ہے۔ اس خوف کو امید میں تبدیل کرنا، دیٹ از دا چیلنج آف 2024، چاہے وہ اقتصادی طور پہ ہو، چاہے وہ سیاسی طور پہ ہو، اور سب سے بڑا وہ سماجی طور پہ ہو۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، جو پروفیسر صاحب نے جو بات کی وہی تقریباً ہمیں حالات پاکستان میں بھی دیکھے 2023 میں بھی، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسی کے شیڈو میں ہم 2024 میں داخل ہو رہے ہیں؟ جی بالکل، میں ڈاکٹر صاحب سے اتفاق کرتا ہوں، اور ڈاکٹر صاحب نے ملبے کا کہا کہ یہ 2024 کا جو سال ہے یہ ملبہ ہے 2023 کا۔ میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ وہ ساری کی ساری جو عمارتیں تھیں وہ منہدم ہو چکی ہوں، اور ان کے ملبے سے پھر ہم کوئی نئی چیز کھڑی کرنے کی کوشش کریں اور اس میں ہم کامیاب بھی ہوں۔
ایک صاحب تھے بڑے پڑھے لکھے پاکستان میں جانے مانے ہیں, تو ان سے میری پچھلے سال ہی گفتگو ہو رہی تھی اور پاکستان کے معاملات, دنیا بھر کے معاملات, تو انہوں نے مجھے یہی کہا خصوصاً پاکستان کے حالات کے بارے میں, اور ان کا فکرہ مجھے یاد ہے کہ بیٹا ابھی تو اس عمارت کو ڈھہنے دو, جب یہ عمارت ڈھہ چکے گی تو پھر اس کے بعد کوئی نئی چیز تعمیر ہوگی. اور یہ جو پچھلا سال گزرا اس میں اس عمارت کے ڈھہنے کا جو عمل تھا وہ تو ہمارے سامنے پارلیمان کی کوئی وقت نہیں رہ گئی, عدلیہ کی کوئی وقت نہیں رہ گئی, ان کے فیصلوں کی کوئی وقت نہیں رہ گئی, سیاست کا چہرہ مسخ ہو گیا, سیاسی جماعتیں دھڑام سے گر پڑیں. تو اب اس صورتحال میں جو ایک نئی چیز کنسٹرکٹ ہونی ہے, اس کے کنسٹرکٹ ہونے کے لیے کیا راستہ اختیار کیا جائے گا, وہ کیسی عمارت ہوگی. ہمارے پاکستان کے اندر بہت سی ایسی فالٹ لائنز اور فورسز بھی ایٹ پلے ہیں کہ جب وہ عمارت تعمیر ہونے کی بات ہوگی تو وہ اس میں اپنا کلیم داخل کرنے کی کوشش کریں گے, جس طرح ایک ریلیجس ایکسٹریمزم ہے. اور پاکستان میں اس وقت ریلیجس ایکسٹریمزم جو ہے وہ دوبارہ سے 2 دہائیوں بعد سر اٹھا رہا ہے. جس طرح پچھلا 2023 کا جو سال تھا, اگر ہم دیکھیں ڈیٹا اٹھا کر دیکھیں تو خودکش دھماکوں کے حوالے سے 2014 کے بعد سب سے زیادہ جو دھماکے ہیں خودکش اور دہشت گردی کے جو واقعات ہیں, جن میں ہمارے 1000 سے اوپر سیکیورٹی فورسز کے اہلکار, فوجی اور پولیس شہید ہوئے, وہ سب سے زیادہ 2023 میں ہوئے. تو یہ ہمارے سامنے چیلنجز موجود ہیں. اور 2023 کے بارے میں ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ سال شروع ہونے سے چند دن پہلے ہی ایک ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی کہ جس میں کہا گیا کہ 9 کروڑ پاکستانی اس وقت سطح غربت سے نیچے جا چکے ہیں, اور 9 کروڑ پاکستانی اس وقت انتہائی مشکل زندگی گزار رہے ہیں. 2 کروڑ 80 لاکھ بچہ پاکستان میں ایسا ہے کہ جو کبھی اسکول نہیں گیا, جس نے اسکول کی شکل تک نہیں دیکھی. تقریباً 25 لاکھ نوجوان ہر سال ہماری جاب مارکیٹ میں ایڈ ہوتا ہے, اور اس کے لیے آگے روزگار موجود نہیں ہے. تو ہم توقع یہ کرتے ہیں کہ یہ جو سارا نظام, جس کھیل کا ہم حصہ ہیں, جس کا پرائمری مقصد تو یہی تھا کہ عوام کی زندگی کے اندر بہتری لے کر آنا, کہ 2024 میں اور اسپیشلی ان الیکشنز کے بعد جو کہ آلریڈی کانٹروورشل ہو چکے ہیں, کہ ہم ان سوالات کا جواب تلاش کر سکیں گے, ان 9 کروڑ لوگوں کی زندگی میں کوئی بہتری لا سکیں گے, وہ اس 2 کروڑ 80 لاکھ بچے کی زندگی میں کوئی بہتری لا سکیں گے, ان نوجوانوں کی جن کے پاس روزگار نہیں ہے ان کی زندگی میں کوئی بہتری لا سکیں گے. اور حالات جو ہیں, اگر امید کی بات کریں تو امید مجھے تو فرینکلی کم نظر آتی ہے. اس وجہ سے بھی نظر آتی ہے کہ آپ مختلف ڈیٹا پوائنٹس جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ اور انسان کو پریشان کرتے ہیں. کہ جس طرح ابھی چند دن پہلے اخبار کے اندر خبر تھی کہ ہمارے ہاں اوسطاً 15 سے 20 ہزار پاسپورٹ کی اپلیکیشنز ڈیلی ریسیو ہوتی تھیں, اب وہ چلی گئی ہیں 35 سے 40 ہزار پہ. پاسپورٹ آفس کے پاس کاغذ بنانے کا جو جس سے وہ پرنٹ کرتے ہیں پاسپورٹ, وہ کم پڑ گیا. 2 مہینے 3 مہینے کے لوگوں کو تاریخیں دی جا رہی ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ کیونکہ امید ختم ہوئی ہے. لوگ, نوجوان, ہنرمند, سرمایہ دار, پروفیشنلز, وہ یہ ملک چھوڑ کر نکلنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ اس ملک کے اندر وہ وعدے جو ان کے ساتھ ریاست نے کیے تھے اپنے قیام کے وقت اور پھر مسلسل کرتی چلی آئی, لیکن وہ وعدے پورے نہیں ہو رہے. اور امید کا فقدان ہے ملک میں. ہم یہی اپنے الفاظ کے ذریعے تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ حوصلہ کیجئے شاید ان الیکشنز کے نتیجے میں, لیکن نظر نہیں آ رہا. وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم صاحب, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب اور ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب سے یہ انٹرسٹنگ گفتگو جاری ہے. ویلکم بیک ناظرین. سال کا پہلا دن ہے اور چیلنجز کی بات ہو رہی ہے, تو یہ گفتگو اپنے پینلسٹ سے جاری رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ نے ایس ڈی پی آئی کے بینر کے انڈر ایک بڑی زبردست کانفرنس کی اور یہ تمام چیزیں جو ہیں بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس ہوئیں, وے فارورڈ بھی ڈسکس ہوا. ایک جو مصطفیٰ صاحب کنٹروورسیز کی بات کر رہے ہیں الیکشن کو لے کر, دیکھیں جو اکنامک سٹیبلٹی ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی جب تک نہ ہو تو اس کا تو ہم خواب ہی دیکھ سکتے ہیں, لیکن اگر انوائرمنٹ ایسے ہی بن گیا کہ جی ایک جماعت اقتدار میں آ جائے, باقی 4 سڑکوں پر ہو اس الیکشنز کے بعد بھی, تو پھر امید رکھنی چاہیے پھر بھی کہ کم از کم اکانومی تھوڑی بہت ٹریک پر آ جائے گی, کیونکہ ریاست کہہ رہی ہے SIFC بن گئی ہے اور پتہ نہیں $100 بلین جو ہیں مڈ ایسٹ سے آ رہے ہیں اور پورا سارا. جی ڈاکٹر صاحب. جی شکریہ عادل. ہیپی نیو ایئر ویورز.
देखिए, मैं थोड़ा सा इसको पिछले साल को दो तरह से देखता हूँ। एक तो जो मेरे नज़दीक लोएस्ट पॉइंट था वो जुलाई 2023 था, जबकि हम बिल्कुल डिफॉल्ट के धाने पे पहुंच चुके थे। और अगर उस वक्त वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन ना होता, जिसको कि बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया गया पाकिस्तान में, शायद वो पहली IMF की डील थी जिस पे के बाकायदा शादियाने बजाए गए कि वो हो गई। तो अगर वो खुदा न खास्ता ना होता तो हम यकीनन डिफ़ॉल्ट कर चुके थे, सॉवरेन डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे थे। वो एक लो पॉइंट था 2023 का, लेकिन उसमें जो एक उम्मीद की किरण निकली वो सितंबर 2023 था, जबकि हमने देखा कि अगर हुकूमत चाहे तो वो डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है उसको भी रोक सकती है, उसकी स्मगलिंग को भी रोक सकती है, वो चीनी की स्मगलिंग और उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी रोक सकती है, वो बिजली चोरों पर भी हाथ डाल सकती है, वो गैस चोरों पर भी हाथ डाल सकती है, वो अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड के मिसयूज़ जो है उसको भी रोक सकती है। तो अगर मैं पिछले साल को देखता हूँ मुआशी लिहाज से, तो ये दो जो पॉइंट्स आए, एक पॉइंट जबकि हमने देखा कि तमाम चीज़ें हमारे सामने थी, लेकिन हुकूमत वक्त उस वक्त चूँकि फैसला नहीं कर पा रही थी, जो कमिटमेंट IMF के साथ की थी, और हम बिल्कुल डिफ़ॉल्ट को पहुंच गए थे। और दूसरी मरतबा जबकि हमने देखा कि जब हुकूमत ने चाहा कि ये चीज़ें जो है वो नहीं होने देनी, तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर के ज़रिए ही सही, लेकिन हमने देखा कि 350 रुपये से डॉलर जो है वो 281 282 रुपये तक आ गया, और बाकी चीज़ें भी हैं वो ठीक सिमत में थोड़ी देर के लिए चलना शुरू हो गई। गो के यहाँ पे मैं ये भी कहूँ कि ये सर्जरी थी, उसके बाद जब तक फॉलोअप ना हो वो सर्जरी का एक असर जो है वो शायद मुख्तसर मुद्दत तक रहता है। लेकिन मैं ऑप्टिमिस्टिक होकर सोचता हूँ कि ये करना मुमकिन है, यानी ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ डूम एंड ग्लूम ही चल रहा हो। लेकिन ये होगा कैसे? अब ये आने वाली जो भी हुकूमत होगी, अब 38 दिन जो आप फरमा रहे हैं, एक तो इसमें हर सियासी पार्टी को बहुत सोच समझ के वादे करने होंगे अवाम के साथ, क्योंकि जो पहला काम करना होगा हुकूमत को इलेक्शन के बाद, जो भी पार्टी या पार्टियां हुकूमत में आती हैं, वो IMF का एक अगला प्रोग्राम निगोशिएट करना है। ये वाला जो करंट स्टैंड बाई एग्रीमेंट है ये मार्च में ख़त्म होने जा रहा है, और उसके फ़ौरन बाद अगर आप अगला प्रोग्राम निगोशिएट नहीं करेंगे तो ये 7.5 पौने 8 बिलियन डॉलर के जो ज़खायर हैं ये आपको 2-4 महीने से आगे नहीं लेके जाएंगे। दोबारा खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन जो है उसका सामना करना पड़ेगा। तो एक तो जो पार्टी या पार्टियां हुकूमत में आने की ख्वाह हैं, उनको ये तैयारी पकड़ना होगी कि सबसे पहले जो उनको काम करने हैं आके वो इन्हीं जो तल्ख फैसले हैं इनकी एक कॉन्टीन्यूटी उनको बरकरार रखना होगी। अगर आज कोई ये वादा करता है कि वो आते ही दूध शहद की नहरें बहा देगा, बिजली गैस जो है उसके टैरिफ जो है वो साल पहले हो जाएंगे, डॉलर जो है वो 200 पे चला जाएगा, तो ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा। बहुत अनरियलिस्टिक प्रॉमिस है ऐसा कहना भी, सोचना भी ऐसा। तो लेकिन ये तभी होगा अगर सियासी जमातें जो हैं उनको ये लग रहा हो कि उन्होंने मुकाबला किया और मुकाबला करके कोई जीता कोई हारा। अगर ये सिचुएशन ऐसी ना दिखी और जो मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं अगर उनको शिकायत हुई लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की, तो फिर जो एक कंसेंसस चाहिए इस मुआशी एजेंडा को लेके चलने की, वो कंसेंसस हासिल करना दुश्वार हो जाएगा। और खुदा न खास्ता वो वहाँ पे वो सिचुएशन बन जाएगी कि रियासत बचानी है या मुआशत बचानी है, सियासत बचानी है, और कैसे इन चीज़ों को लेके चलना है। तो मेरा तो यही इस वक्त मशवरा होगा तमाम सियासी जमातों को कि वो थोड़ा सा पिछले साल से सीखें। हम डिफ़ॉल्ट से एक दफ़ा बच गए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा ये मौके हमें मिले, और थोड़ा सा हमें प्रैक्टिकल होके प्रैग्मेटिक होके 2024 की तरफ देखना होगा। डॉक्टर आदिल नजर साहब, जो आबिद सुलैरी साहब बात कर रहे हैं, चैलेंजेस तो देखिए दो बड़े जो चैलेंजेस हैं 2024, एक तो इकोनॉमी, दूसरा सिक्योरिटी, जिस पर भी हम बात करेंगे। ये मैनिफेस्टो का जो एक प्रैक्टिस होती है बाकी दुनिया में, थोड़ा सा उस पर अगर हम बात करें, उसको कंपेयर करें पाकिस्तान के साथ कि हमें क्यों, देखिए एक तो मैनिफेस्टो आ जाते हैं पता नहीं 40-40 सफ़े, किसी को पता नहीं होता, कोई उसमें पिछली दफ़ा PTI ने कहा था कितने करोड़ घर और कितने करोड़ नौकरियां, उसका
پھر اس کو ہم ایک تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی کوئی ہوتی نہیں ہے, دوسرا جو چیلنجز ہیں ہم سب کو سمجھ آ رہے ہیں, لیکن وہ چیلنجز اس مینیفیسٹو میں ایڈریس اس طرح سے نہیں ہوں گے کہ جی ہمارے پاس پیسے تو نہیں ہیں لیکن ہم یہ چیلنجز ہے اس کو ایسے ایڈریس کریں گے. یار پہلے تو آئی ہوپ کہ عابد کا آپٹیمزم جو ہے وہ جسٹیفائڈ ہے, گھی شکر منہ میں, لیکن یہ مینیفیسٹو کے حوالے سے اگر ہم مینیفیسٹو کو سیریسلی لے بھی, جو میرے خیال میں کوئی نہیں لیتا, نہ آپ کی پارٹی سیریسلی لیتی ہے. پارٹی میں 2-4 لوگ ہمیشہ ہوتے ہیں جن کو وہ شوق ہوتا ہے, ان کو کوڈا لائن کر دیتے ہیں, وہ لکھا دیتے ہیں. نہ پارٹی سیریسلی لیتی ہے, پارٹی لیڈر نہ سیریسلی لیتے ہیں تقریر سے آگے, نہ آپ کا ووٹر لیتا ہے. سہیل وڑائچ صاحب صحیح کہتے ہیں, وہ اس لیے ووٹر نہیں لیتا تو پارٹی کیوں لے گی, اور سچی بات یہ ہے نہ آپ لیتے. آپ دیکھ لیجئے گا اگلے جتنے بھی دن رہ گئے کتنی بات ہوگی مینیفیسٹو پہ اور کتنی بات ہوگی پرسنالٹی پہ. لیکن اگر ہم سیریسلی لیں تو 2 میجر تھیریز ہیں جو عابد نے جو بات کر رہی ہے, میں بڑی سیریس پولیٹیکل بات کر رہا ہوں. ایک تھیری یہ ہے اس وقت ملک میں جس کو جو اسٹیبلشمنٹ کی شاید ہے اور کرنٹ انٹرم گورنمنٹ کی بھی ہے, کہ اگر اکنامک سٹیبلٹی آ جائے گی تو پولیٹیکل سٹیبلٹی خود آ جائے گی. آئی ایم ناٹ شیور کہ یہ جو تھیری ہے اب پاکستان میں اس کا کوئی ایویڈنس ہے. اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی تب اکنامک سٹیبلٹی آئے گی. اس کے بغیر آپ صرف پراپ کرتے رہیں گے, تھوڑی دیر آپ ڈالر کو روک لیں گے, تھوڑی دیر آپ آئی ایم ایف سے مانگ لیں گے. نہ آئی ایم ایف نے پہلے آپ کو بچایا ہے نہ ابھی. سچی خبر میں مینیفیسٹو پہ 1 سیکنڈ پہ آتا ہوں. میرے خیال میں آئی ایم ناٹ شیور کہ ہمارا اکنامک ڈیفالٹ ہوتا, لیکن عابد از مچ بیٹر دین می, وہ یہ بات جانتے ہیں. اکنامک ڈیفالٹ ہوا ہو یا نہ ہو, 2023 کی خبر یہ ہے کہ پاکستان کا پولیٹیکل ڈیفالٹ ہو چکا ہے. اگین میں آئی وانٹ ٹو بی پازیٹیو, جب تک آپ اس پولیٹیکل ڈیفالٹ سے نہیں نکلتے, اکنامک ڈیفالٹ جو ہے وہ صرف آپ کی کاسمیٹک ہے. دیٹ از ویئر دا مینیفیسٹو کم. مینیفیسٹو کی شاید آپ سے پہلے بھی بات ہوئی ہے, یہ تو میرا بڑا پیٹ ٹاپک ہے یار. مینیفیسٹو ان اے وے اب میں بھی نہیں پڑھتا. میں جب بہت پہلے ایک زمانے میں جرنلسٹ ہوتا تھا, مسلم اخبار ہوتا تھا, بے نظیر کی پہلی, مجھے یاد ہے میں نے بڑے بڑے آرٹیکل لکھے تھے, مینیفیسٹو کمپیئر کیے تھے. اب اس پہ کاغذ ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ مینیفیسٹو تو تب ہوں گے نا کہ اگر گورنمنٹ جو ہے وہ پالیسی کے لیے آئے. اور میں یہ لیڈرز کی بات نہیں کر رہا, میں ووٹر کی بات کر رہا ہوں. مجھے ذرا سمجھا دیں آپ کہ کیا فرق ہے بڑی پارٹیوں میں. کوئی نہیں کہ کون لیفٹ ہے, کون رائٹ ہے, کون سینٹر ہے, سوائے اس کے کہ ایک جو ہے پروگرام کا نام بے نظیر رکھ دے گا, ایک جو ہے احساس رکھ دے گا, کوئی اور آئے گا تو وہ عادل شاہ زیب رکھ دے گا. لیکن آپ کی پارٹیز میں یہ بتا سکتا ہوں کہ افراد میں کیا فرق ہے. میں یہ بتا سکتا ہوں کہ کس لیڈر پہ کون سا دوسری پارٹی جو ہے الزام لگاتی ہے. لیکن آئی ایز اے پولیٹیکل اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس میں سیریسلی نہیں بتا سکتا. آپ مجھے بتا دیں کوئی نہیں. اس وقت تو جو آپ کی پہلے ہوتا تھا کہ جی پی 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 تھوڑی سی لیفٹ لیننگ ہے, پی ایم ایل جو ہے وہ تھوڑی سی رائٹ لیننگ ہے. آئی ڈونٹ نو اف دیٹ از ٹرو. اب تو یہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں کہ آپ کی ریلیجس پارٹیز بھی جو ہیں, جن کا پہلے ایک کلیئر قسم کا اینگل ہوتا تھا, اپارٹ فرام 1 or 2 تھنگس, وہ بھی کوئی فرق نہیں رہا. سو ہم نے جب یہ جو مینیفیسٹو کا مسئلہ ہے, ہم نے جب سیاست کو علیحدہ کر دیا, ڈیوائڈ کر دیا پالیسی سے. آپ تینوں لے آئیں, چوروں لے آئیں, نواز صاحب کو بھی لے آئیں, کھوکر صاحب کو بھی لے آئیں, پالیسی پہ فرق نہیں پڑے گا. پالیسی جو ہے وہی آئی ایم ایف کی بات ہوگی. سو انٹل ہم کسی وقت آئی ہوپ پالیٹکس ول کم بیک ٹو پالیسی. یہ دونوں الفاظ ایک ہی اس سے آئے ہیں. سو مینیفیسٹو جو ہے آئی وش کہ ریئل ہوتا, اینڈ آئی وش کہ جو میں نے کہا ہے وہ سب غلط ہے. اچھا, یہ جو آپ نے ایک انٹرسٹنگ بات کی کہ ان سب میں فرق کیا ہے, پولیٹیکل پارٹیز میں فرق تو تقریباً مٹ چکا ہے. ایک کامن پوائنٹ ویسے ہے ساری سیاسی جماعتوں کا کہ سیاست کا محور جو ہے وہ صرف اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنا رہ گیا, جتنا وہ قریب ہو سکیں, اور یا ناراض کرنا رہ گیا. نہیں, سیریس تھنگ. اب جو ہے آپ کا, اگر اصل میں اگین پولیٹیکل سائنس اسٹوڈنٹ کی بات کروں تو اگر کوئی ڈفرنس ہے وہ یہ ہے کہ ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم آپ کا مینیفیسٹو یہ ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ 1 پیج پہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, یا مینیفیسٹو یہ ہے کہ ہم نہیں ہوں گے, کیونکہ دونوں کے پاس, ان دونوں آئیڈیاز کے پاس بھی تھوڑے سے ووٹ ہیں. ناظرین, وقت چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کو کیا چیلنجز درپیش ہوں گے, ایک بڑا زبردست پینل آج ہمارے ساتھ موجود ہے. مصعب کھوکر صاحب, آپ کا فیوریٹ ٹاپک آ گیا, لیکن عادل نجم صاحب کہہ رہے ہیں پاکستان کا پولیٹیکل ڈیفالٹ ہو چکا ہے. یہ بات درست کر رہے ہیں عادل بھائی کہ پاکستان کا پولیٹیکل ڈیفالٹ ہو چکا ہے,
اور دیکھیے بات فیوریٹ ٹاپکس کی نہیں، بات تو صرف یہ ہے کہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، 5-10 سال بعد ہم 30 کروڑ پہ پہنچے کھڑے ہوں گے، پھر اس کے بعد ہم 40 کروڑ پہ چلے جائیں گے. پاکستان کو کیسے چلانا ہے؟ یہ عوام کا جو جمع غفیر ہے، ریاست نے ان سے کچھ وعدے کر رکھے ہیں، اور ریاست کو کچھ چیزیں دینا اور ان لوگوں کا وہ چیزیں مانگنا وہ ان کا ایک حق ہے، اور ریاست اس میں ابھی تک ناکام ہوئی ہے، جس کے اندر تمام ہم سیاستدان بھی شامل ہیں، جوڈیشری بھی شامل ہے، جنرل بھی شامل ہے، بیوروکریسی بھی شامل ہے، سرمایہ دار بھی شامل ہے. تو ہمیں بڑی کوئکلی یہ ڈھونڈنا پڑے گا کہ اب ہم پاکستان کو دوبارہ آن ٹریک کیسے لے کے آ سکتے ہیں. بات ہو رہی تھی مینیفیسٹوز کی. دیکھیے پاکستان میں مینیفیسٹوز کے اوپر گفتگو اس لیے نہیں ہوتی، عوام کے لیے بھی یہ مینیفیسٹوز اہم اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی وزیر اعظم آج تک اپنی مدت پوری کر ہی نہیں سکا. اس کو جب بھی حکومت سے رخصت کیا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے، تو وہ ایک ہمدردی کا اور وکٹم ہوڈ کا بیانیہ لے کے لوگوں کے پاس جاتا ہے، اور پھر اسی وجہ سے لوگوں کی جو پریفرنس ہوتی ہے ووٹ کرنے میں وہ ہمدردی کی بنیاد پہ ہوتی ہے. لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کس کے ساتھ زیادہ ظلم ہوا ہے اور پھر اس جانب چل پڑتے ہیں. آج مسلم لیگ نون کا سب سے بڑا بیانیہ یہ ہے کہ 2017 میں ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، لیکن جو 16 مہینے گزرے حکومت میں وہ اس کو سائڈ پہ کر جاتے ہیں، اس پہ گفتگو نہیں کرتے. تحریک انصاف کا بیانیہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے، لیکن اس بات پہ 3.5 سال پہ جو 1 کروڑ نوکری، 50 لاکھ گھر کا وعدہ تھا، جو اور دیگر ریفارمز کی باتیں تھیں، اس کے اوپر گفتگو نہیں ہے. تو یہ اس وجہ سے ہماری جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے معاشرے کا، ہمارے ملک کا جو بنیادی تضاد ہے، جو پرنسپل کانٹرڈکشن ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ان 76 سالوں میں یہ طے نہیں کر پائے کہ ملک چلانا کس کا کام ہے. جس کا ملک چلانا کام ہوگا آپ اسی سے پھر اس کا حساب بھی لیں گے نا. 5 سال پیپلز پارٹی کی حکومت رہی، گو کہ انہیں وزیر اعظم انہیں بھی بدلنا پڑا، لیکن 5 سال ان کی حکومت رہی، اس کے نتیجے میں 2 صوبوں سے وہ وائپ آؤٹ ہو گئے، خیبر پختونخوا اور پنجاب. آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بجلی کا کتنا بڑا بحران تھا، اور آج بھی جب آپ پرائیویٹ محفلوں میں بیٹھے، میرے تو دوست ہیں سارے، ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو سب سے بڑی چیز جس نے پیپلز پارٹی کو اس وقت لوگوں کو ووٹ نہ دینے پہ مجبور کیا وہ بجلی کا بحران تھا. آپ کو شاید یاد ہو 12 سے لے کر 18 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ تھی. اسی وجہ سے جب مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو ان کا فوکس ہی وہاں پر تھا. تو ہمیں یہاں پر سب سے پہلی جو ایک کانٹرڈکشن ہے اس کو طے کرنا پڑے گا کہ حکومت چلانا کس کا کام ہے. ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے وہ اتنا بڑا رول ہے کہ وہ پالیٹکس کے اندر کہ آج فلانے صاحب منظور نظر ہو گئے، اگر جو صاحب منظور نظر ہوتے ہیں ان کے 100 گناہ معاف، جو صاحب منظور نظر نہیں رہتے انہوں نے اگر کوئی گناہ نہیں بھی کیا تو مجرم بنا کے قوم کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے. تو اب ہمیں یہ سلسلہ بند کرنا پڑے گا فار پاکستان سے. وہ ہمارے ایک سابقہ سفیر ہیں، ان سے ایک فکرہ منسوب ہے، اور وہ کہا کرتے تھے، وفات ہو گئی ان کی، کہ جب آپ پاکستان بھارت کے وہ کو ایک موازنہ کرتے ہیں تو یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کا رول شاید آپ کو زیادہ اس لیے نظر آتا ہے کہ پاکستان آرمی واز ٹو بگ فار پاکستان. یہ 80s 90s میں انہوں نے یہ بات کہی تھی. ناؤ دا تھنگ از دیٹ پاکستان ہیز بیکم ٹو بگ. آج یہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اس کی گورننس بہت کمپلیکس ہو چکی ہے، اتنی کمپلیکس گورننس ہو چکی ہے کہ اس میں آپ وفاق کو اس طرح نہیں رکھ سکتے جس طرح وفاق کے ذریعے حکومت کرنے کی ایک خواہش ہمارے ہاں رہتی ہے. سنگل نیشنل کریکولم بھی آ جائے، وفاق ہی سب کچھ کرے، NFC بھی کم کر دو، 18ویں ترمیم کو بھی پیچھے کر دو. اب جو آنے والا وقت ہے اس کے اندر آپ کو صوبوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. لوگوں کو وہ حقوق جو آئین نے انسانی حقوق گارنٹی کر رکھے ہیں وہ دینے پڑیں گے، تاکہ یہ جس طرح کے ویژولز ہم نے دیکھے چند روز پہلے، پچھلے 1-2 ہفتے پہلے، کہ جو بلوچ خواتین جو اسلام آباد آئیں، جو دہشت گردی کا جو معاملہ ہے، تو یہ 3 بڑے کرائسز ہیں میری نظر میں. اگر میں بات ختم کروں اپنی تو اس پہ کروں گا کہ پاکستان کے 3 بڑے کرائسز ہیں. پولیٹیکل کرائسز ہے، اکنامک کرائسز ہے اور سیکیورٹی کرائسز ہے. اور ان تینوں بحرانوں کا ہمارے پاس کسی سیاسی جماعت کے پاس بشمول اسٹیبلشمنٹ کسی کے پاس کوئی حل نہیں. ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب، آپ نے سنا مصطفیٰ کھوکھر صاحب کو بھی، اور عادل نجم صاحب نے جو آپ نے گفتگو کی تھی اس پر بھی انہوں نے کمنٹ کیا. تو ڈاکٹر صاحب تو سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکلی جو ہے وہ ڈیفالٹ ہو چکا ہے پاکستان کا. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کہتے ہیں کہ جو سیاسی جو بحران ہے، معاشی بحران ہے اور سیکیورٹی کا بحران ہے، اس میں کیسے آپٹمسٹک ہو کے آگے کی طرف سوچا جائے؟
دیکھیے اس وقت سوال میرے نزدیک یہ نہیں کہ میں آپٹیمسٹ ہوں یا میں پیسیمسٹ ہوں. میرے نزدیک سوال یہ ہے کہ مجھے ایگزسٹ کیسے کرنا ہے, سروائیو کیسے کرنا ہے. اور میں سروائیول کی بات یہ کر رہا ہوں کہ سروائیول کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو بھی سیاسی, غیر سیاسی, نیم سیاسی کسی طرح کی بھی حکومت آئے, اس کو جو چند چیزیں کرنا ہوں گی وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم معیشت میں ریفارم کی بات کرتے ہیں, ہمیں بڑے سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کی معیشت کے ایشوز کیا ہیں اور سب کو یہ بھی معلوم ہے کہ ان کا ایشوز کا سلوشن کیا ہے. ہم سب کو اسی طرح سے جو سیاسی اور سیکیورٹی محاذ اس میں بھی ایشوز کا بھی پتہ ہے, اس کے سلوشنز کا بھی پتہ ہے. لیکن کسی نہ کسی طور پہ حکومتیں جو ہیں وہ شائی ہوئے کرتی رہی ہیں ان سلوشنز کو امپلیمنٹ کرنے میں. میرا صرف اس پر کہنا یہ ہے کہ 2024 میں غالباً اب وہ ہمارے پاس لگژری نہیں رہی ٹائم کی کہ ہم ان سلوشنز کو ڈیلے کر سکیں, ڈیفر کر سکیں. اب ان سلوشنز کو امپلیمنٹ کرنا ضروری ہوگا. یعنی اب آپ یہ نہیں کر پائیں گے کہ ان ٹارگیٹڈ سبسڈی جو ہے وہ دیے جائیں. آپ یہ نہیں کر سکیں گے کہ آپ کی جو بیمار صنعتیں ہیں ان میں ٹیکس پیئر کا پیسہ جھونکتے چلے جائیں. اب آپ یہ نہیں کر پائیں گے کہ صوبے جو ہیں وہ اپنا کنٹریبیوشن جو ہے وہ نہ کریں ریونیو میں, اور 90% ریونیو جو ہے وہ وفاق سے آتا ہو. اب یہ بھی نہیں ہو سکے گا کہ آپ کا جو وزارتیں ڈپلیکیٹ یہاں پہ وفاق میں ہیں وہ اسی طریقے سے چلتی رہیں. ان کا سائز کو بھی دیکھنا ہوگا, کیونکہ ہم جو باروڈ منی یا جو ہمارے پاس ایکسٹرنل انفلو آف ڈالر آتا تھا اب وہ سارا کنڈیشنل ہونا شروع ہو گیا. اور آپ کو جو لوگ وہ بھلے دوستی میں دیتے تھے یا ادھار دیتے تھے, زیادہ ادھار ہی ہوتا ہے, دوستی میں تو خیر نہیں ملتا ہے, اس کے اوپر مارک اپ پے کیا جاتا ہے, یا آپ کی کمرشل بورنگ. تو اب سب نے آپ سے یہ سوال کرنا شروع کر دیے, اور بڑے لیجٹمیٹ سوال ہیں جو وہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو اپنا جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ روکنا ہے, اگر آپ کو ڈالر جو ہے وہ اس کا ذخیرہ پاکستان میں رکھنا ہے, اگر آپ کو ادھار پہ تیل چاہیے, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی آپ پہلے اپنی یہ چیز جو ہے اس کو تو درست کر لیں. تو اس کو زیادہ دیر تک اب پینڈ نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت اس کو IMF کے کندھے پہ رکھ کے چلا لے, اس کو ورلڈ بینک کے کندھے پہ رکھ کے چلا لے, لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ اب ضروری ہوتی چلی جائیں گی. اگر آپ یہ نہیں کر رہے ہوں گے, ظاہر ہے کہ اگر معیشت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی تو پھر جیسے مرتضیٰ بھائی شاید ذکر کر رہے تھے کہ لوگ جو ہے وہ ایک ان ماس اس وقت امیگریشن کا جو سلسلہ جاری ہے اور جو برین ڈرینیج کا سلسلہ چل رہا ہے وہ آپ کا نہیں رک پائے گا. اسی طریقے سے جب ہم سیاست کی بات کرتے ہیں تو سیاست میں بھی دیکھیے اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ سیاست جو ہے وہ ہیو اور ہیو ناٹ کے گرد اس کا کنسنٹریشن جو ہے وہ ہونا شروع ہو جائے گا. تو فی الحال تو ہم ایک بلوچستان کی محرومیاں جو ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں, لیکن اگر معیشت کو نہیں سنبھالا گیا تو خدا نخواستہ اس طرح کی محرومیاں آپ کو پنجاب کی پیریفری میں, ساؤتھ پنجاب میں بھی نظر آنا شروع ہو جائیں گی. اسی طرح کی محرومیاں آپ کو صدرن سندھ میں بھی نظر آنا شروع ہو جائیں گی. یہی محرومیاں آپ کو جو نیولی مرج ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ ایک طویل عرصے سے دکھائی دیتی چلی آ رہی ہیں. تو اب یہ ادھر آر والا معاملہ نہیں کہ ہم معیشت ٹھیک کریں, سیاست ٹھیک کریں, سیکیورٹی سچویشن ٹھیک کریں. اب تو ان سب کو آپ کو یکمشت ٹھیک کرنا ہے اور سب کو اکٹھا لے کے چلنا ہوگا, سب کو اکٹھا اس کو ٹھیک کرنا ہے. اور ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس کہ وہ فیصلہ سازی میں تاخیر کریں. تو یہ بڑا کلیئر روڈ میپ ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ ریفارمز جو ہیں یہ معاشی ریفارمز ہمارے پاس ہونی چاہیے, یہ ریفارم سیاسی ریفارم. ایک ریفارم جو کہ میں ہر سال الیکشن پہ ہر 5 سال بعد جب الیکشن کی باری آتی ہے سوچتا ہوں کہ اللہ کرے کبھی وہ پاکستان میں آ جائے. ہمارے پاس یہ حق ہونا چاہیے بیلٹ پہ کہ ہم رد کر سکیں سیاسی جماعتوں کی طرف سے نامزد کردہ کینڈیڈیٹس کو. میرے پاس ایز اے ووٹر یہ حق ہونا چاہیے کہ میں نن آف دا ابو پہ مہر لگا سکوں کہ اوپر دیے گئے جتنی بھی چوائسیز ہیں مجھے ان میں سے کوئی بھی منظور نہیں. شاید جیسا کہ عادل نے کہا کہ اب اگر منشور جو ہے وہ irrelevant ہو گئے, اب صرف شخصیات ہی ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ یہ چوائس دینے سے ہم شخصیات میں بھی سیاسی جماعتوں کو کم از کم اس کا فورس کر سکے کہ وہ اچھے لوگوں کو سامنے لے کے آئیں. اس وقت اگر منشور نہیں تو پھر کیا ہے, پھر
ووٹ جو ہے وہ ذات برادری کی بنیاد پہ ہے، ووٹ جو ہے وہ لسانی بنیادوں پہ ہے، ووٹ جو ہے وہ اور کسی کمپلشن کسی جرگے کی بنیاد پہ ہے، اور وہاں پہ ووٹر کے پاس اگر یہ حق آئے کہ وہ سب کو رد کر سکے اور وہ کہے کہ نہیں جی مجھے ان میں سے کوئی بھی منظور نہیں، اور اگر کچھ خاص پرسنٹیج اس طرح کے ووٹس کی آئے وہاں پہ الیکشن دوبارہ جو ہے وہ کروانا پڑے، تو شاید وہ آپ کے لیے ایک جو بہت زیادہ ٹاکسک پالیٹکس ہو چکی ہے اور جو بہت زیادہ پرسنالٹی ڈریون ہو چکی ہے، شاید وہاں سے آپ کو تھوڑا اس سے آگے نکل سکے. لیکن خیر یہ 2024 میں ہونے والا کام نہیں. 2024 میں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ کتنے منیمم کنٹروورشل ہوتے ہیں، اور جو بھی حکومت آتی ہے وہ اکنامک ایجنڈا جو ہے وہ کتنا بہتر طریقے سے رول آؤٹ کر سکتی ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں ہمیں جس پہ فوکس کرنا ہے. اگر میں تیسری چیز اس میں ایڈ کرتا چلا جاؤں تو دو ایکسٹرنل فیکٹر ہیں جو کہ ہماری معیشت کو امپیکٹ کریں گے. ایک انرجی کی قیمتیں، جس میں کہ غزہ کی صورتحال کا بہت بڑا عمل دخل ہوگا. اگر خدا نخواستہ انرجی کی قیمتیں بڑھ گئیں تو پاکستان میں جتنی بھی اچھی حکومت آ جائے، جتنے بھی اچھے الیکشن آ گئے، یہاں پہ کاسٹ آف لیونگ کو روکنا مشکل ہو جائے گا، بہت انکریز کر جائے گی. اور دوسرا اگلے سال کی مونسون جو ہے، اگر وہ جیسے کہ 2023 کی مونسون قدرے رحم دل رہی، اگر 2024 میں بھی اللہ کرے کہ اسی طرح کی مونسون رہتی ہے تو شاید ایگریکلچر جو ہے وہ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکے، پاکستان میں فوڈ سیکورٹی کے چیلنجز اس طرح کے نہ بنے. لیکن اگر یہ دو ایکسٹرنل فیکٹر خدا نخواستہ یہ فیوریبل نہ رہے تو پھر باقی ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جائیں گی. عظیم ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات. ویلکم بیک عظیم. پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب اور ایس ڈی پی آئی کے سربراہ جناب ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چیلنجز کیا ہو سکتے ہیں ہمارے لیے؟ انڈیا کے الیکشنز بھی آ رہے ہیں، اور پھر آپ چونکہ WWF کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور اسی جانب اشارہ کر دیا عابد سلیری صاحب نے آلریڈی، وہ کیا چیلنجز پاکستان کے لیے ہو سکتے ہیں؟ یار بہت سے چیلنج ہیں. آئی تھنک عابد از ایگزیکٹلی رائٹ آن مارک. جو غزہ کی صورتحال ہے اس کی ایک انرجی امپلیکیشن بھی ہے، ٹریڈ امپلیکیشن بھی ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ جو ہم غزہ میں دیکھ رہے ہیں وہ تو ظلم ہے ہی ہے، وہ تو ٹوٹ ہے ہی ہے، لیکن اس کی وجہ سے صاف نظر آ گیا ہے کہ آپ کا بین الاقوامی جو نظام ہے وہ ٹوٹ چکا ہے. اگر سیکیورٹی کاؤنسل ایک ریزولوشن سیز فائر کا نہیں پاس کر سکتی تو پچھلے 75 سال میں جو ہم نے یہ سو کالڈ بین الاقوامی نظام بنایا تھا وہ اب ڈس فنکشنل ہے. اتنا ہی ڈس فنکشنل ہے جتنا شاید پاکستان کی سیاست ہے. یونائٹڈ نیشن نہیں فیل ہوئی، بالکل نہیں فیل ہوئی. یونائٹڈ نیشن ابھی بھی ان کے لوگ مر رہے ہیں. اگر کوئی پانی لے کے جا رہا ہے غزہ میں، کھانا لے کے جا رہا ہے، میڈیسن لے کے جا رہا ہے تو یونائٹڈ نیشن والا ہے. لیکن جو ممالک ہیں دنیا کے وہ فیل ہو گئے. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ جو فیلئر ہے یہ ہر جگہ نظر آئے گا. IMF اس وقت میری نظر میں تقریباً ایک ڈس فنکشنل ادارہ ہو چکا ہے. میں یہ پاکستان کی بات نہیں کر رہا، ہمارے مسائل ہیں، انہوں نے نہیں پیدا کیے. لیکن اس وقت جو ایک گلوبل ڈیٹ کرائسس ہے، ٹو ایڈ ٹو عابد، یہ ڈیٹ کرائسس صرف ہمارا نہیں ہے. اس وقت آپ یو آر ان دا مڈل آف اے میسو ڈیٹ کرائسس جو سوائے شاید 80s میں جس لیول کا تھا اس سے زیادہ. 40 ملک ہیں جو اس وقت ہماری والی صورتحال میں. تو جب وہ ملبہ ہر جگہ گرے گا تو وہ صرف ہم پہ نہیں ہوگا. جو آپ نے الیکشن کی بات کی، ہم اپنے الیکشن کا ضرور روئیں، لیکن 50 الیکشن ہونے ہیں اس سال میں. I think 53 ہونے رائٹ ان سم آف دا بگیسٹ کنٹریز. اور تقریباً ہر الیکشن نظر یہ آ رہا ہے کہ ڈس فنکشنل ہے. پچھلے سال 35 الیکشن ہوئے، کیا ملا؟ ارجنٹینا میں آپ کو ایک صاحب ملے جن کا سمجھ نہیں آتا، ٹرمپ آن اسٹیرائڈز. نیدرلینڈز میں جو گیٹ صاحب آئے، دس از، اگر وہ ہمیں قرآن جلانے والی جو نعوذ باللہ جو حرکتیں تھیں، یہ دس از دا جینٹلمین جو اب نیدرلینڈ کے پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں. الیکشن کہاں ہو رہے ہیں؟ امریکہ میں. این ممکن کہ ٹرمپ، بھارت میں نیئرلی سرٹن کہ مودی، بنگلہ دیش میں حسینہ واجد ول نیئرلی کم، لیکن وہ اتنا ہی مینجڈ الیکشن ہے جتنا ناقدین کہیں گے کہ یہاں ہوگا. سو اس وقت دنیا بھر میں، جو میں نے شروع میں بات کی تھی، جمہوریت پہ ایک سوال آ گیا. جمہوریت پہ سوال یہ نہیں آیا کہ لوگوں کو جمہوریت نہیں چاہیے. یہ جو آپ کو غصہ نظر آتا ہے، چاہے وہ ٹویٹر پہ آئے، چاہے وہ اسٹریٹ پہ آئے، ملک دنیا کے ہر کونے میں نظر آتا ہے، خصوصاً ینگ لوگوں کا. وہ پارٹلی وہ ہے جو کھوکھر صاحب کہہ رہے تھے کہ بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ یار تم وعدہ کرتے ہو پورا نہیں کرتے.
کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو. غزہ میں بھی یہ نظر آ رہا ہے. لیکن جمہوریت پہ سوال یہ آ رہا ہے کہ اسپیشلی اس ٹیکنالوجی کے دور میں ڈیموکریسی از ناٹ ڈیلیورنگ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آمریت چاہتے ہیں, وہ کم جمہوریت نہیں چاہتے, وہ بہتر جمہوریت چاہتے ہیں, بیکاز دی آئیڈیا جو تھا وہ اب فٹ فار پرپز نہیں نظر آ رہا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہماری جمہوریت پہ بھی ڈیل کریں گی. اور خصوصاً آخری صرف بات یہ, خصوصاً ہم اگر اکنامکلی اتنے ڈپینڈنٹ ہیں, میں نے انوائرمنٹ کی بات نہیں کیا, عابد کہتے صحیح ہیں بارش ول بی ویری امپورٹنٹ, لیکن دس از این انڈائٹمنٹ آن اس کہ اگر 25 کروڑ لوگوں کا ملک جو ہے وہ بارش کی دعا پہ اس کا فیوچر ڈپینڈ کرے گا, تو پھر ہم فیل ہوئے نا, رائٹ. لیکن کیونکہ ہم اتنے ڈپینڈنٹ ہیں انٹرنیشنل سسٹم میں, اگر یہ انٹرنیشنل سسٹم ٹوٹتا ہے تو وہ جو ہمارے سو کالڈ دوست ہیں نا جن کے پاس جا رہے ہیں آپ, ان کے بھی تو مسائل ہیں نا کہ یمن میں کیا ہوگا, مڈل ایسٹ میں کیا ہوگا, امریکہ میں کیا ہوگا ٹرمپ کے ساتھ. سو دیٹ سسٹم فیلز. آخری صرف میں نے بہت لمبا جواب دے دیا, لیکن کلائمیٹ والی بات پہلے بھی آپ سے کی ہے. تمام تر یہ جو ہم نے باتیں کی ہیں, تمام تر, اٹ مائٹ ساؤنڈ آڈ ٹو یور لسنر, پاکستان کا سب سے بڑا سیکیورٹی چیلنج آج کلائمیٹ چینج. میں نعرہ نہیں مار رہا, میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ باقی جتنے مسائل ہیں, چاہے وہ پولیٹیکل ہو, چاہے وہ اکنامک ہو, یا یہ جو ہم دوسرے سیکیورٹی مسائل ہیں, ان کا پاسبل حل ہمارے پاس ہے. کلائمیٹ چینج کا پاسبل حل ہمارے پاس الون نہیں ہے. سو یہ جو دنیا کی ٹوٹ ہے, اس کا ملبہ جب گرے گا تو برگ گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, آخر میں ایک اہم معاملہ جس پر زیادہ ڈسکشن تو نہیں, سیکیورٹی ایک بڑا چیلنج رہا ہے پاکستان کے لیے. افغانستان والا جو معاملہ ہے اس کو جس طرح سے ٹیکل کیا جا رہا ہے, دیکھیں ہم 4 دہائیاں ہم نے ان کو یہاں پر رکھا, 30-40 لاکھ لوگ جو تھے طالبان کو ہم نے سپورٹ کیا, ٹھیک ٹھاک طریقے سے کیا. اب جب وہاں وہ اقتدار پر آ گئے ہیں, ہم اب سر پیٹ رہے ہیں کہ اوہو یہ تو اب معاملہ بیک فائر ہو گیا, یہ تو وہ والا طالب اور یہ والا طالب ایک ہی ہے. اب یہ جو ریاست کی پالیسی ہے یہ افیکٹو رہے گی آپ کے خیال میں؟ عادل بھائی, ہم جیسے بیوقوف, ہم جیسے جاہل لوگ جس وقت افغانستان میں طالبان ٹیک اوور کر رہے تھے اور یہاں پر لوگ ڈھول پیٹ رہے تھے, خوشیاں منا رہے تھے, کوئی کہہ رہا تھا شیکلز آف سلیوری توڑ دیے افغانوں نے, تو ہم جو سیلیبریٹری ایک ماحول تھا اس کے اندر ہم جیسے جاہل لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ کیا کر رہے ہیں, نہ کریں, ایسے نہ کریں, اور یہ جو ہو چکا ہے وہاں پر اس کے ریپیکشنز جو ہیں وہ, اس کی جو حدت ہے وہ پاکستان میں محسوس کی جائے گی. اور اسی طرح ہوا جس دن انہوں نے کابل ٹیک اوور کیا, مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے کہ اگلے ہی روز 3000 کے قریب ٹی ٹی پی کے لوگ وہاں پہ جیلوں میں سے نکلے اور ان کو پتیاں نچھاور کی گئیں, ان کے گلوں میں ہار ڈالے گئے جنہوں نے ہمارے ہاں حملے کر کے ہمارے بچے شہید کیے, ہمارے سیکیورٹی فورسز کے اہلکار شہید کیے. اسی دن ہی پتہ چل گیا تھا کہ اب آگے ہونا کیا ہے, اور پھر وہی ہوا. بنیادی طور پر ہم جو باتیں ڈاکٹر صاحب نے بھی کی, دنیا کے اندر جو جمہوری نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, جو ایک کلائمیٹ کرائسس ہے, کہ اتنے سارے کرائسس کے اندر ہم جو مسلمان ممالک ہیں, مسلمان معاشرے ہیں, کیا ہم نے بھی کوئی اپنے اندر کو تھوڑی بہت تبدیلی لانے کی کوشش کی؟ اس کمرے میں جو ہم بیٹھے ہیں, مجھے بتائیے کہ اس کمرے میں کون سی ایسی چیز ہے جس کی ایجاد کے پیچھے کوئی مسلمانوں کا ہاتھ ہو یا پاکستانیوں کا ہاتھ ہو؟ کوئی نہیں. پوسٹ کلونیل دور میں ہم نے جتنا یہ وقت گزرا, اس وقت ہم آزادی کی جدوجہد کے اندر سارے یہ ممالک مصروف رہے, لیکن اس سے نکلتے ہی جیسے آزادی ملی تو ہمارے کسی بھی ملک نے وہ ترقی اور وہ مقام حاصل نہیں کیا جو آج یورپ کے ممالک اور امریکہ اور کینیڈا کا ہے. ہم سائنس سے پھر بھی دور ہوتے گئے, علم سے دور ہوتے گئے, تحقیق سے دور ہوتے گئے. اس کے اندر ہم نے جہاد جیسے فلسفے اپنائے, ان کو پروموٹ کیا. سیاسی جدوجہد اس سے ہم ہٹ گئے. پراکسیز کے طور پر صرف یہی نہیں کہ پاکستان کے اندر, پوری مسلم دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ سعودی عرب ایران کا ایک کانفلکٹ ہے, وہ پراکسیز استعمال کر رہے ہیں, مختلف ممالک کے اندر کر رہے ہیں, اور ان ممالک کا بیڑا غرق نکال دیا. ہم بھی یہی کام کرتے رہے. تو ہمیں مسلمانوں کو بھی اپنے آپ کو ری انوینٹ کرنے کی ضرورت ہے, ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ جو فلسطین والا مسئلہ ہے, 20,000 سے اوپر لوگ اس وقت شہید ہو چکے, پتہ نہیں کتنے ہزاروں ملبے کے نیچے دبے پڑے. کسی ایک مسلمان ملک کے اندر کوئی اتنی کیپیسٹی بھی تھی, اتنا اثر و رسوخ بھی تھا کہ وہ اس جینوسائیڈ کو رکوا سکے؟ نہیں رکوا سکے. ہم تو 56 کے قریب اسلامی ملک ہیں, ہماری آواز ہی نہیں ہے.
تو ہم یہ جو سارا جو مسلمان معاشرے ہیں اس میں، اور پاکستان ہمارا جو اپنا ملک ہے، ہمیں اپنے آپ کو ری انوینٹ کرنا پڑے گا. ہمارے جو یہ طالبان والا جو ہمارے نیبرہڈ میں جو مسئلہ ہے، میرے خیال میں تو ہمیں وہاں پر کبھی بھی ایک شدت پسند گروپ کو سپورٹ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. وہاں پر آج بھی پاکستان کی پوزیشن یہ ہونی چاہیے کہ الیکشنز ہوں، الیکشنز کے ذریعے وہاں پر حکومت منتخب ہو، اور یہ ہماری ایک پرنسپل پوزیشن ہونی چاہیے تھی، لیکن ہم نے وہ نہیں رکھی. ابھی میں تو اس جنگ کو خدا نخواستہ آگے بڑھتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہوں، آپس میں معاملات دونوں ممالک کے خراب بھی ہوتے دیکھ رہا ہوں، اور آئی ہوپ کہ سینٹی پریویلز اور وہاں پہ ٹی ٹی اے جو ہے وہ ٹی ٹی پی کو رین ان کرنے میں کامیاب ہوتی ہے، ورنہ اس سال ہمارے تعلقات مزید تلخ اور مزید خراب ہوں گے. مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب، پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم صاحب، ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب، بہت بہت شکریہ. ناظرین، ہم نے مایوسی کی باتیں تو کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن یہ حقائق ہیں، تلخ حقائق ہیں. سال کے پہلے دن اگر ہمیں یہ اندازہ ہو کہ چیلنجز، اصل چیلنجز کیا ہیں، اوبویسلی آپٹمسٹ ہونا چاہیے، ہر کسی کو آپٹمزم کی باتیں بھی کرنی چاہیے، لیکن جب آپ کے گھر میں ایک بیمار پڑا ہو اور آپ کو پتہ ہو کہ اس کا علاج جو ہے وہ یہی ہے کہ اسے وینٹیلیٹر پر پہنچایا جائے، تھوڑی بہت حالت اس کی سنبھلے تو پھر باقاعدہ علاج شروع کیا جائے، وہ زیادہ بہتر ہے کہ بندہ ریئلسٹک ہو، حقیقت پسند ہو، بجائے اس کے کہ آپ بیٹھ جائیں اور نیک خواہشات پر ہی اپنے مریض کو چھوڑ دیں. تو پھر ظاہری بات ہے مریض نے اچھا تو نہیں ہونا. تو لیٹس ہوپ کہ یہ سال جو ہے پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بھی تھوڑا سا اب خود سے زیادہ عوام کا سوچیں اور ملک کا سوچیں، اور ریاست جو ہے، ریاست کا جو کردار رہا ہے، ہم ریاست پر تنقید کرتے رہتے ہیں، ریاست کی وجہ سے ہی یہ ملک ابھی تک قائم ہے، اسٹیبلشمنٹ ہو یا ریاست کے باقی جو ستون ہیں، لیکن ہر کسی کو اپنی غلطیوں کے ادراک کے ساتھ ساتھ وے فارورڈ بھی دینا چاہیے کہ جی ہم سے یہ غلطیاں ہوئیں، لیکن آئندہ یہ جو دائروں کا سفر ہے، کم از کم 2024 تو ایک اس ریزولوشن کے ساتھ ہم شروع کر سکتے ہیں کہ یہ دائروں کا سفر جو ہے اس میں کہیں تو فل سٹاپ آ جائے، یا جس طرح عادل نجم صاحب نے کہا وہ ایک بھون ہے، دائروں کا سفر تو نہیں ہے. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. تھینک یو سو مچ. آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے. خدا حافظ.